اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس دعا کے ساتھ کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کی خیر و عافیت میں ہوں، پروگرام کا آغاز کریں گے۔ اقرا ٹی وی پر محرم الحرام کی خصوصی ٹرانسمیشن ہے جس کا نام ہے پیغام محرم، اور میرے ساتھ دو بڑے پیارے قیمتی علماء کرام اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ تعارف کروانا چاہوں گا، سب سے پہلے یہاں موجود ہیں مفتی فضل سبحان صاحب۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، بڑی خوشی ہوتی ہے جب آپ ہمارے پروگرام میں آتے ہیں، پروگرام کو چار چاند لگاتے ہیں اور دیکھنے والے کو علم عطا کرتے ہیں، جو کہ اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اور آپ کے ساتھ موجود ہیں پروفیسر اسحاق عالم صاحب۔ تھینک یو سو ویری مچ پروفیسر صاحب، آپ آتے ہیں ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے۔ آج جس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے بہت امپورٹنٹ ہے۔ وہ موضوع ہے محرم الحرام کے مہینے میں صدقہ و خیرات اور فلاحی کام کرنا کتنا فائدہ مند، کتنا اچھا ہے۔ ویسے تو مسلمانوں کے لیے حکم ہے کہ پوری زندگی ہی وہ فلاحی کام کرتے رہیں، حضرت انسان کی خدمت کرتے رہیں۔ انسانیت کا سبق ہمارے دین میں بالکل موجود ہے، لیکن اس مہینے کی کیا اہمیت ہے اور اس مہینے میں ان اچھے کاموں کی کیا فضیلت ہے، گفتگو کریں گے مفتیان کرام سے۔ مفتی سبحان صاحب، آپ اس پہ روشنی ڈالی۔ چاہے آف کورس بہت سارے لوگ میری طرح ہوتے ہیں، سوچتے ہیں کہ محرم الحرام کیوں کہتے ہیں، اس کو حرام کیوں جوڑتے ہیں، اس کا تو وہی بتائیے گا ہمارے نوجوانوں کو اور مجھے، اور اس کی اہمیت اس مہینے کی کیا ہے تاریخ اسلام میں۔ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ دیکھیں، محرم الحرام اسلامی مہینوں میں پہلا مہینہ ہے، اور یہ 12 مہینوں کی گنتی یہ اللہ کی طرف سے ہے، قرآن میں ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ پھر ان 12 مہینوں میں 4 مہینوں کو فضیلت اور حرمت والے قرار دیا گیا، جس میں ثلاث متوالیات 3 مہینے پے در پہ ہے، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم، اور 1 مہینہ رجب کا ہے۔ تو ان 4 مہینوں کا زیادہ احترام ہوتا تھا، ایون کہ اس میں جنگ بندی ہو جاتی تھی، سیز فائر ہو جایا کرتا تھا۔ محرم اس اعتبار سے اہم ہے کہ یہ پہلا مہینہ ہے، اور انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ جب آپ کی ابتدا اچھی ہوتی ہے تو انتہا بھی اچھی ہوتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اس میں 9 محرم 10 محرم جو یوم عاشورہ جسے ہم کہتے ہیں، تو اس میں پچھلے انبیاء بھی روزہ رکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے تو ہم زیادہ قریب اور حقدار ہیں، تو ہم بھی 10 محرم کا روزہ رکھیں گے، لیکن یہودیوں کی مخالفت کے لیے ہم ساتھ میں 9 یا 11 کا روزہ ملا لیں گے۔ ایک نقطہ تو یہ سمجھے کہ روزہ رکھنا عبادت اور ثواب کی چیز ہے، لیکن اس نیکی، عبادت اور ثواب میں بھی یہود کی مخالفت کا حکم دیا گیا۔ خالف الیہود والنصارى۔ بدقسمتی یہ ہے کہ آج ہم رسومات اور خرافات میں یہودیوں کو فالو کرنے لگے ہیں، ان کی چیزیں ہم ایڈاپٹ کرتے ہیں۔ تو ایک تو اس میں ہم جو ہے 10 محرم کی جو فضیلت ہے روزہ رکھنے کی، وہ مسلم بات ہے۔ ظاہر ہے جب اس میں آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کی دیگر عبادات اور نیکیاں، وہ صدقہ ہے، وہ خیرات ہے، وہ مثال کے طور پر کسی کے ساتھ بھلا کرنا ہے، تو تھوڑا سا عام مہینوں کی بنسبت اس کو فضیلت مل جاتی ہے۔ دوسری بات، جہاں تک آپ کہتے ہیں حرام یا محرم، دیکھیں اس کا معنی ہوتا ہے حرمت۔ حرمت کا مطلب کوئی چیز حرام ہے، جنگ و جدال حرام ہے، قتل و قتال حرام ہے، اس لیے اس کو حرام کہا جاتا ہے کہ اس میں چونکہ احترام کا جو عنصر اور ایلیمنٹ ہے وہ دیگر مہینوں کی بنسبت زیادہ ہے۔ دیکھیں، رفائی فلائی کام، صدقات اور خیرات، اس کا کانسیپٹ دیکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی غار حرا میں آئی، اور وہ کیا تھی؟ اقرا۔ اب یہ دیکھیں، اقرا کے لفظ کو اگر ہم دیکھ لیں، یعنی 570 سال عیسیٰ علیہ السلام کے گزر گئے، ایک کمیونیکیشن گیپ ہے، فترت وحی اور انقطاعی وحی کا زمانہ ہے، جہالت عروج پہ پہنچ گئی ہے، قتل و غارت گری کے بازار گرم ہے۔ معاشرے میں ریفارمز کے لیے جو پہلا حکم آیا وہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تبلیغ، جہاد، صدقہ خیرات کا نہیں تھا، پہلا حکم اقرا پڑھنے پڑھانے کا تھا۔ اس وحی کے بعد جب آپ گھر آئے اور اپنی رفیقہ حیات خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے اپنی پریشانی کو شیئر کیا، ایک سبق تو یہ ملتا ہے کہ رفیقہ حیات سے ازدواجی تعلق اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ آدمی ہر خوشی اور غم کی بات شیئر کرے۔ آج ہم اپنے گھروں میں یہ ماحول نہیں دیکھ رہے۔ دوسری بات، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے آپ کو تسلی دی، وہ کن الفاظ سے دی؟ کہ آپ نمازیں زیادہ پڑھتے ہیں، آپ دعائیں زیادہ مانگتے ہیں اس لیے پریشان نہ ہو، نہیں، انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں،
تحمل الکل آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، تقری الضیف آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، تکسب یا تکسب المعدوم آپ کما کر لوگوں کو دیتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق کی آپ لوگوں کی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ یعنی سوشل اور ویلفیئر کا جو کانسیپٹ ہے وہ وہیں سے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فضائل اور مناقب کو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا بیان کر رہی ہے۔ تو امت کو بھی چاہیے کہ وہ پورا سال لیکن خصوصاً رمضان میں، محرم میں، چونکہ اللہ کی رحمت انسان کو معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتی ہے، تو اس امت کی عمریں کم ہے لیکن اس کو چند دن اور چند راتیں ایسی دی گئی کہ جس میں تھوڑا عمل کرنے پر زیادہ ملتا ہے۔ رمضان میں نفل پر فرض اور ایک فرض پر 70 فرضوں کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح عاشورہ کے روزے کی فضیلت ہے، یوم عرفہ اور ذی الحجہ کے ابتدائی 9 دنوں کے روزہ رکھنے کی فضیلت، اس رات میں عبادت کرنا شب قدر کے برابر۔ تو اگر ہم محرم میں صدقہ اور خیرات کا اور امت کے اندر ایک ان کی خدمت کا یہ ایلیمنٹ تھوڑا سا ہائی لائٹ کریں گے تو اس کے بڑے پازیٹیو اور مثبت اثرات دنیا پر مرتب ہوں گے۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت سبحان صاحب، جزاک اللہ۔ میں پروفیسر صاحب آپ سے گزارش کروں کہ ہم نے یہ سنا ہے کئی مرتبہ یہ کہا جاتا ہے، آپ سے مزید علم حاصل کریں گے اس کے اوپر، کہ عاشورہ کے دن وہ بہت امپورٹنٹ تاریخ اسلام میں اس لیے بھی ہے، کہا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے اس دن نجات ملی، نوح علیہ السلام کی کشتی منزل پہ اس دن لگی، یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے اس دن نجات ملی، اور بھی بہت ساری باتیں کہی جاتی ہے۔ آپ مزید ہمیں بتائیں سر۔ یہ مختلف قسم کے واقعات ہیں، لیکن ان واقعات سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے؟ ہمیں ظاہر ہے کہ وہی حاصل ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کیا فرمایا، آپ کا عمل کیا تھا، آپ کیا فرمایا کرتے تھے۔ ایک فضیلت تو مفتی صاحب نے بیان فرما دی کہ ماہ محرم الحرام عظمت والا مہینہ ہے۔ بعض نام ایسے ہوتے ہیں بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، ان ناموں کے اندر کے جو میننگز اور جو اس کا مفہوم ہوتا ہے وہ اس کی عظمت کے لیے کافی ہوتا ہے۔ جیسے ذی الحجہ ہے، حج والا مہینہ اس کو کہا جاتا ہے، تو ماہ محرم الحرام انتہائی عظمت والا مہینہ۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے اشہر الحرم قرار دے دیا، اس کی اور زیادہ عظمت بڑھ گئی، اس کے الگ احکامات تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ کو روزہ رکھنے کا اہتمام فرمایا۔ تو ہمارے لیے یہی نصیحت ہے، یہی سبق ہے کہ وہ سارے واقعات اپنی جگہ، کہ کون پیدا ہوا، کس کی وفات ہوئی، کون آزاد ہوا، کون قید میں گیا، یا کچھ بھی ہوا، لیکن ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عملی اسوہ ہے، جس کو اسوہ حسنہ کہا جاتا ہے، اس اسوہ حسنہ کی روشنی میں ہمارے لیے یہ بات ہے کہ اللہ کے رسول نے اس روز جو عمل فرمایا ہے ہمیں وہ عمل کرنے چاہیے، کہ تاکہ وہ عزتیں، وہ اعزاز، وہ رحمتیں ہمیں بھی حاصل ہو جائیں۔ کہ ہم جانتے ہیں کہ اس مہینے کی نسبت سے بہت سارے مسلمان، کیونکہ خانوادہ رسالت نواز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام عالی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا پر پانی کی بند کر دیا گیا تھا۔ انہوں نے بڑی مشکل دن گزارے، یقیناً بڑی صحبتیں جھیلیں، بڑے صبر کا مظاہرہ کیا اور قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے ایک مثال چھوڑ دی ہے۔ مفتی صاحب، ہم دیکھتے ہیں ایسے ہی محرم کا مہینہ آتا ہے، لوگ بہت جگہوں پہ پانی کے سٹالز لگا دیتے ہیں، شربت کے سٹالز لگا دیتے ہیں، اور ان کی نسبت سے پلایا جا رہا ہوتا ہے۔ اس عمل کو آپ کیسے دیکھتے ہیں حضور؟ دیکھیے، بنیادی بات تو ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کر دیا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی کربلا میں جو شہادت تھی وہ تو بات کی ہے 60-61 ہجری کی، اور عاشورہ کی فضیلت وہ انبیاء سے چلی آ رہی ہے۔ جہاں تک بات ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے اہل و عیال پر پانی بند کیا گیا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر بھی اسی کنویں کا پانی جو کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا گیا، پانی بند کیا گیا تھا۔ اس طرح کے مظالم کی داستانیں موجود ہیں، لیکن ہم آج اگر سبیل لگاتے ہیں یا کوئی نیکی کا کام کرتے، کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن پرسیپشن کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، پیراڈائم کو شفٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ جیسے میں نے عرض کیا کہ عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کی ترغیب دی جا رہی ہے، تو ہم روزہ رکھنے کی ترغیب دیں۔ اور ایک روایت جس کے سند میں کلام ہو سکتا ہے، راویوں میں کچھ جرا اور بحث ہو سکتی ہے، کہ جو عاشورہ والے دن اپنے اہل و عیال پر وسعت کرے گا،
دسترخوان میں فراوانی کے اعتبار سے، تو پورا سال کشائش رزق، یعنی اس کے رزق میں فراوانی ہوگی۔ حضور میں قطع کلامی کی معذرت چاہوں گا، یہیں سے کنٹینیو کریں گے، آپ نے بہت اچھا نقطہ یہاں پہ اٹھایا ہے، ایک بریک لیجئے، ڈسکشن جاری رہے گی۔ اقرا ٹی وی کی محرم الحرام کی خصوصی ٹرانسلیشن آپ کو ویلکم بیک کہیں گے، اور بریک پہ جانے سے پہلے مفتی فضل سبحان بڑی خوبصورت بات ہمیں محرم الحرام کے حوالے سے بتا رہے تھے، میں چاہوں گا وہیں سے کنٹینیو کریں۔ مفتی صاحب بتا رہے تھے دسترخوان جو کشادہ کرے عاشورہ کے دن اپنے گھر کا، صدقہ اور خیرات کرنا، اس کو کسی ایک دن کے ساتھ جوڑنا، یہ مناسب معلوم نہیں ہوتا ہے، چونکہ ہم ہر جگہ شارٹ کٹ تلاش کرتے ہیں کہ ہم ایک دن میں کچھ کریں اور ہماری نجات ہو جائے، یا مثال کے طور پر کسی بڑی رات میں ہم عبادت کریں، نماز پڑھیں اور ہمارا کام بن جائے۔ پورا سال ریگولر اور مستقل بنیادوں پر ان اعمال کو اور صدقات اور خیرات اور فلاحی کاموں کو کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا نخواستہ ایک آدمی کسی دوسرے موقع پر وہ پانی کے لیے پریشان ہے، ایسے گاؤں گوٹ دیہات آج بھی پاکستان میں انٹیریئر سندھ میں، تھر میں، بلوچستان کے مضافات میں موجود ہے، جہاں پانی کی بوند کو لوگ ترستے ہیں۔ ماکولا ایک جگہ ہے جہاں پر اپنے بچوں کو دوائی کی طرح پانی پلایا جاتا ہے، تو مستقل طور پر وہاں بورنگ کا انتظام ہو، RO پلانٹ لگائی جائے، فلٹریشن کا سسٹم ہو، اور جہاں پر جس چیز کی نیڈ ہو اس کو اگر ہم پورا کریں گے تو فرمائے خیر الناس من ینفع الناس۔ مجھے پانی کے اوپر ایک بات یاد آ گئی، موسیٰ علیہ السلام جب مدین جاتے ہیں تو وہاں پر ایک کنویں کے پاس رش لگا ہوا ہے، لوگ پانی بھر رہے ہیں، اور جو جتنا طاقتور اور زوراور ہیں وہ ڈول نکالتا ہے اور پانی لے جاتا ہے۔ دو عورتیں پردے میں وہ کسی گوشے میں کھڑی ہوئی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، کہا جی ہم تو پردے والی ہے، ہمارے باپ بوڑھے ہیں، شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھی، اور یہ سب جائیں گے، پانی بچ گیا تو ٹھیک، ورنہ ہم خالی ہاتھ چلے جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جا کر پانی نکالا، اور جس ڈول کو کئی لوگ مل کر نکالتے تھے اکیلے نکالا، اور پہلے خدمت کر کے پانی ان کو دیا، پھر درخت کے سائے میں گئے اور کہا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ میں یہاں محتاج ہوں، میرے پاس کوئی گھر اور ضروریات نہیں۔ تو دعا بعد میں مانگی، رفائی کام پہلے کیا۔ ہم چاہتے صرف دعاؤں میں اور تسبیح کے دانے گھماتے ہوئے اور سجدے کر کے پیشانی پر نشان آ جائے اور نفلی روزہ رکھ کر سوکھ کر بدن کانٹا ہو جائے، اسی سے بات بن جائے گی، کسی کی خدمت نہیں کرنی، بیواؤں، یتیموں، ناداروں، مفلسوں کا خیال نہیں رکھنا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھے ایک پرسیپشن دیا، پہلے خدمت کی، اور خدمت بھی پانی نکالنا۔ تو پانی نکالنا، پلانا یا کسی کو صاف پانی فراہم کرنا یہ بہت بڑی عبادت ہے، لیکن کسی ایک دن کا ٹیگ لگا کر اس کو نہ کیا جائے، مستقل بنیادوں پر نیکی کے سلسلے جاری اور ساری رہے۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت مفتی صاحب۔ پروفیسر صاحب اگری کریں گے آپ مفتی صاحب کی بات سے؟ بالکل کریں گے اتفاق، اور کرنا بھی چاہیے۔ اگر آپ کہیں تو اسی کو ہم آگے تھوڑا سا بڑھائیں۔ ایک حدیث میں شاید غالباً میرا خیال یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے ہاتھ میں کوئی پودا ہو اور قیامت کا بغل بجے سور پھونک دیا جائے اور قیامت واقع ہو جائے، تو فرمایا کہ تم سے اگر ہو سکے تو وہ پودا زمین میں لگا دو۔ سبحان اللہ۔ یہ پودا لگانا بھی ایک کار خیر ہے نا۔ ہمارے پاکستان میں تو اب یہ بہت بڑا ویلفیئر کا کام ہو چکا ہے، جگہ جگہ پودے لگ رہے ہیں، اور لگانے بھی چاہیے، ضرورت بھی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں کو نیکی کے حوالے سے حریص ہونا چاہیے، اور پھر مثال بھی وہی دے رہے ہیں کہ جو ویلفیئر والی مثال ہو، لوگوں کے ساتھ تعاون والی ہو، لوگوں کے فائدے والے کام ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے دیکھیں، ساری زندگی آپ نے کیا کام کیا ہے؟ یہی ویلفیئر والا کام کیا ہے، رفاہی کاموں والے کام کیے ہیں۔ اب رفاہی کاموں میں کیا ہوتا ہے کہ آپ سامنے والی کی ضرورت کو پورا کر دیں۔ اب وہ ضرورت اگر دینی مذہبی ضرورت ہے تو اللہ کے رسول تو صبح شام وہ ضرورت بھی پورا فرماتے تھے، اور اگر وہ ضرورت کسی کو سواری دینے کی ہے، کسی کو کھانا دینے کی ہے، یا کوئی اور مادی کوئی چیز دینے کی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہم نے سیرت کی کتابوں میں آج تک کسی کو سوشل ورکر نہیں دیکھا، کہ اللہ کے رسول نے مدینہ منورہ میں
ایک نظام قائم فرمایا، اور جب وہ ویلفیئر اسٹیٹ قائم ہوئی ہے تو اس کے بعد اللہ کے رسول کیا اعلان فرماتے ہیں کہ آج کے بعد اگر مدینے میں کسی کا انتقال ہوتا ہے اور وہ مقروض مرتا ہے اور اس کا قرضہ ادا کرنے کے لیے اس کے پاس اس کی وراثت میں ترکے میں کوئی بندوبست نہیں ہے، تو فرمائے کہ اس کا قرضہ میرے ذمہ ہوگا، وہ میں ادا کروں گا۔ تو یہ ایک عام سی بات ہو گئی تھی لوگوں میں مدینہ منورہ میں کہ اپنی ہر ضرورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر رکھنی ہے۔ کسی کو کھانا چاہیے، کسی کو علاج معالجے کے لیے کوئی مسئلہ ہے، اور کسی کو لباس چاہیے، کسی کا پانی کا مسئلہ ہے، کسی کے پاس اونٹ سواری کا کوئی مسئلہ ہے۔ صحابہ آتے تھے اور سواری کے لیے وہ جانور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے انتظام فرما دیے کرتے تھے، کیونکہ بیت المال قائم ہو چکا تھا۔ تو یہ جو ویلفیئر والا کام ہے، ویلفیئر اسٹیٹ سب سے پہلے مدینہ میں یہ ریاست کی بنیاد پہ قائم ہوئی تھی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خوش اسلوبی کے ساتھ اور جتنی ذمہ داری کے ساتھ فرمایا ہے، یہ ہمارے لیے ایک مثال ہے۔ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یہ ساری چیزیں سیکھنی چاہیے کہ لوگوں کی مادی ضروریات ہو یا روحانی اور مذہبی دینی ضروریات ہوں، ہم کوشش کریں کہ کسی نہ کسی زمرے میں آ کر ان چیزوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت پروفیسر صاحب۔ اگر میں مفتی صاحب آپ سے پوچھوں کہ سب سے بہترین صدقہ کیا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر تو یوں فرمایا کہ باپ اپنی اولاد کو جو سب سے بہترین عطیہ دیتا ہے، گفٹ کرتا ہے، وہ اچھے اخلاق ہے۔ اسی طرح ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو تنگ دست ہوتا ہے، باوجود خود ضرورت مند ہونے کے احتیاج خود ہے، لیکن پھر بھی اس میں سے اوروں کا خیال رکھتا ہے۔ قرآن کریم میں اس کو سراہا گیا، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ وہ صحابی اور ان کی بیوی اور بچے خود بھوکے سوئے اور اللہ کے رسول کے مہمان کو کھانا کھلایا۔ اس پر اللہ نے قرآن میں ان کا تذکرہ کیا کہ جو اپنے نفسوں پر اوروں کو ترجیح دیتے اگرچہ خود فاقے کی حالت میں ہے۔ اور 29ویں پارے میں سورۃ الدہر میں یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، وہ لوگ جو مال کی ضرورت اور محبت ہونے کے باوجود کھلاتے ہیں، کبھی مسکین کو، کبھی یتیم کو اور کبھی اسیر کو۔ دیکھیں بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ جس آدمی کو جس چیز کی ضرورت ہے اور جب ضرورت ہے اس کو وہ چیز فراہم کی جائے۔ عام طور پر لوگ کہتے کہ جی اپنی مسجدوں میں مسجد نبوی والے اعمال زندہ کریں۔ تو مسجد نبوی والے اعمال کیا تھے؟ اگر ہم اس کو سمرائزڈ فارم میں بتائیں تو وہ دو چیزیں تھی کہ مسجد نبوی کے پلیٹ فارم سے لوگوں کی جسمانی ضرورت بھی پوری ہو رہی تھی، روحانی بھی، جسمانی غذا بھی مل رہی تھی اور دنیاوی دینی غذا بھی مل رہی تھی اور دنیاوی بھی۔ اسی مسجد نبوی میں آذان، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے ساتھ ساتھ بیواؤں کی لسٹیں بن رہی ہے، یتیموں کی کفالت کا انتظام ہو رہا ہے، نادار اور مفلس اور بے گھروں کے لیے سوچا جا رہا ہے، بیماروں کے علاج کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ تو یہ جو ویلفیئر اسٹیٹ کا تصور ہے وہ مسجد نبوی کے ممبر و محراب سے ہمیں نظر آتا ہے۔ اور حدیث پاک میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی فرمایا، خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہیں جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے، مسلمان کو فائدہ پہنچائے۔ یہ نہیں کہا، المسلم کے بجائے الناس کہا، اس لیے کہ جب سیلاب آتا ہے، زلزلہ آتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا مرنے والا اس کی کاسٹ کیا ہے اور اس کا فرقہ کیا ہے اور اس کا رنگ کیا ہے، بلکہ ہر انسان اس آفت کا شکار ہو جاتا ہے، ایون کہ جانور بھی۔ تو ہم بھی بلا رنگ و نسل کی تفریق اور امتیاز کے انسانیت کی خدمت کو جب اپنا شعار بنائیں گے تو انشاءاللہ اللہ اسی سے راضی ہوں گے کہ اللہ کے مخلوق اور اللہ کے کنبے کو سپورٹ کیا جائے۔ الخلق عیال اللہ، یہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کو سب سے پسندیدہ وہ ہے جو اللہ کے کنبے کو سپورٹ کرے۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت حضور۔ ایک وقفے کا مجھے کہا جا رہا ہے، بریک لیتے ہیں، ڈسکشن جاری رہے گی، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ ایک
اقرا ٹی وی پر پیغام محرم جاری ہے اور آج جس موضوع کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ صدقات و خیرات و فلاحی کام ہے، اور یقیناً بریک سے پہلے بڑی انٹرسٹنگ گفتگو ہے مولوی صاحب و مفتی صاحب سے اینڈ پروفیسر صاحب سے سیکھنے کو ملی۔ مفتی صاحب، ایک سوال یہاں میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا۔ ہم بچپن سے دیکھتے آئے ہیں کہ ایصال ثواب کے لیے جب کسی کی فیملی میں کوئی گزر جاتا ہے تو فار ایگزامپل مسجد میں قرآن پاک رکھوائے جاتے ہیں ان کے نام سے، یاسین شریف رکھوائی جاتی ہیں کہ جب بھی کوئی پڑھے تو ان کو ثواب ملے۔ تو اسی طریقے سے آج کی دنیا میں بہت سارے لوگ خیرات و صدقات کے جو کام کرتے ہیں، جو فلاحی کام کرتے ہیں، وہ کسی نہ کسی ہستی سے منسوب کر دیتے ہیں۔ محرم کے مہینے میں شہدائے کربلا سے منسوب کر دیے جاتے ہیں۔ اس عمل کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، بنیادی طور پر ایسے ایشوز پر امت دو انتہاؤں پر کھڑی ہے، ایکسٹریم اینڈز، جس کو ہم افراط اور تفریط کہتے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو بالکل اس پرسپیکٹو کا ہی انکاری ہے کہ ایصال ثواب کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ دوسری طرف کچھ لوگ ایصال ثواب کے چکر میں جو عبادات کی روح ہے اس سے وہ غافل ہو جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جسٹ اس طرح کے کام کرنے سے آپ کی آخرت بن گئی، آپ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہمیں تھوڑا سا کنتم امتا وسطا، ہمیں جو ٹائٹل ملا ہے اس امت کو ورثے میں کہ تم معتدل امت ہو، اس کا خیال رکھنا پڑے گا۔ ایصال ثواب، اس کا مطلب ہے ثواب پہنچانا، ایصال پہنچانے کو کہتے ہیں۔ ثواب پہنچانے کے اندر کئی صورتیں ہوتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ خود عمل کا دامن تھام لیں، اور اس کے بعد اپنے مرحومین یا اپنے بزرگوں کے لیے ایصال ثواب کے طور پر، مثال کے طور پر آپ نے مسجد بنائی، منسوب کر دی، مدرسہ بنایا، ہاسپٹل بنایا، کنواں کھدوایا، یا کوئی بھی رفائی اور فلاحی کام کیا، یا قرآن کریم کو آپ نے رکھ دیا یا قرآن کو پڑھوایا، تو بالکل اس کا ثواب پہنچایا جا سکتا ہے۔ لیکن اس میں کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم وصیت کریں گے، ہمارے مرنے کے بعد ہمارے ورثاء جی 1000 قرآن پڑھوا لیے اور لاکھوں روپے صدقہ کر لیے، اور اس کی وجہ سے ہماری مکمل نجات ہو جائے۔ تو دیکھیں، اللہ پاک کسی گناہگار کو بخش دے، اللہ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، اور کوئی نیک آدمی کسی چھوٹی بات میں پھنس جائے اس کا بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن اللہ کا جو ضابطہ ہے اس کو دیکھنا پڑے گا۔ وہ ضابطہ کیا ہے؟ من یعمل سوءا یجز بہ، جو برائی کرے گا اس کو سزا بھگتنی پڑے گی۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ تو آپ خود عمل کریں، اور اس عمل کرنے کے بعد مثال کے طور پہ ایک آدمی کا انتقال ہو گیا اور اس نے 2 سال کی نمازیں نہیں پڑھی، تو اس کے لیے شریعت نے آپشن دیا ہے کہ بھائی اس کا فدیہ دیا جائے۔ ایک نماز کا، جیسے ہم دن میں 6 نمازیں کاؤنٹ کریں گے، 5 نمازیں اور وطر جو کہ واجب ہے، اس کے ورثاء اس کے مال میں سے اس کا فدیہ دے دے تو اللہ پاک عذاب میں تخفیف کر دیں گے۔ لیکن اگر فدیہ بھی نہیں دیا اور صرف ایصال ثواب کی بنیاد پہ وہ اپنے عمل میں کوتا رہا، تو یہ پرسیپشن بھی نہیں ہونا چاہیے۔ باقی ایصال کیا ثواب، فدیہ اور ایصال ثواب میں حضور فرق کیا دیکھ رہے ہیں؟ واٹ از دی ڈفرنس؟ تھوڑا ایکسپلین کیجیے گا فدیہ اور جب آپ ایصال ثواب۔ فدیہ دیں گے، جیسے ایک نماز کے آپ 300 روپے دے دیتے ہیں، کس کو دیتے ہیں حضور؟ جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں، جو نیڈی پرسن ہے، جو ڈیزرونگ ہے، جن کو زکوٰۃ دی جاتی ہے، تو ان کو یہ فدیہ بھی دیا جا سکتا ہے، تو اس کی وجہ سے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ایصال ثواب کا یہ جو ایک محدود سا دائرہ ہے، یہ بالکل ثابت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بعد صحابہ کی زندگی سے ہمیں ایسی مثالیں ملتی ہیں، جیسے کسی کو وسیلہ بنا کر جو ہے دعا مانگی جا سکتی ہے، ایصال ثواب بھی پہنچایا جا سکتا ہے۔ بعض اوقات ایک آدمی جو ہے اس کے والدین کا انتقال ہو جاتا ہے، تو فرمایا کہ جب آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے سارے عمل ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے۔ ایک، اس نے کوئی مسجد بنائی ہے، جب تک لوگ نماز پڑھتے رہیں گے اس کو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ ایک آدمی نے نہر کھدوائی ہے، جب تک لوگ اس کے پانی سے فیضیاب اور سیراب ہوتے رہیں گے اس کو بھی اجر ملتا رہے گا۔ تیسرا فرمایا ولدن صالحا یدعو لہ، جو اپنے پیچھے ہم نیک اولاد چھوڑتے ہیں، اب وہ جتنے نیک اعمال کرے گی ان کو بھی اجر ملے گا، ان کے والدین کو بھی ملے گا۔ تو یہ ساری باتیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ اس کا ایک تصور موجود ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت مفتی فضل سبحان آپ نے ہمیں سمجھایا اور فرمایا۔ پروفیسر صاحب،
بالکل ایسا ہی ہے. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی غزوے میں تھے اور ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا. مدینہ منورہ تشریف لائے تو ان کو خبر ملی کہ والدہ فوت ہو گئی ہیں. تو بہت غم میں تھے، نڈھال تھے، پریشان تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. عرض کیے کہ اللہ کے رسول، والدہ کے جنازے میں، ان کی میت میں، ان کی تدفین میں، ان کو کفنانے میں شریک نہیں تھا. دل پہ ایک قلق ہے، ایک غم ہے. تو میں کیا ایسا کروں کہ میرے دل کو راحت پہنچے، مجھے تسلی ہو، سکون کہ میں نے والدہ کے لیے کچھ کیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ایصال ثواب کے ہی مشورہ دیتے ہیں. پھر طریقہ کار پوچھتے ہیں کہ کیسے ہوگا. میرا فلاں جگہ باغ ہے، اگر میں وہ غریبوں کے لیے وقف کر دوں اور یہ نیت کروں کہ اس کا سارا اجر، سارا ثواب میری اماں حضور کو، میری والدہ کو ملتا رہے، ممکن ہے؟ بالکل ممکن ہے. تو واضح اس کے اوپر حدیثیں موجود ہیں. اسی طریقے سے ہم بعض حالات میں، بعض مواقع میں، بعض بزرگوں کے نام پر اگر کچھ کام کرتے ہیں، صدقہ خیرات جیسے آپ نے فرمایا، ہم کھانا کھلا دیتے ہیں. جیسے ابھی ہمارے ہاں قربانی کا عمل ہوا ہے ذی الحجہ کے مہینے میں، والدین مرحومین میں سے کسی کے نام پہ کرتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں، اس کا اجر بھی ان مرحومین تک پہنچ جاتا ہے. تو ہمارے ہاں سے مراد ہمارے دین میں، اسلام میں باقاعدہ اس کا کانسیپٹ موجود ہے، اس کا تصور موجود ہے، اور اس پر عمل بھی میرے خیال میں وقتاً فوقتاً ہونا چاہیے. اب اس میں بہت اہم بات، جب مفتی صاحب گفتگو فرما رہے تھے تو میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ اس پر بات ہونی چاہیے، اور مفتی صاحب نے اس کو اپنی گفتگو میں لے لیا کہ اولد صالح یدعو لہ، کہ والدین کے لیے سب سے بہترین جو ایصال ثواب ہے وہ ان کی نیک اولاد ہے. اور یہ تو ایسا بہترین ایصال ثواب ہے کہ بچہ اگر نماز پڑھ رہا ہو نا، اور وہ نیت نہ بھی کرے ایصال ثواب کی، تو ماں باپ کے نام اعمال میں وہ ثواب پہنچتا رہتا ہے، کیونکہ محنت ساری ان کی تھی، تربیت سبحان ان اللہ. کی، اخلاق انہوں نے سکھائے، سارے کام انہوں نے سکھائے. تو ہمیں اپنے بچوں کے حوالے سے یہ کام کرنا چاہیے. مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، شاید میرے خیال میں قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ کی تعالیٰ علیہ کا ہے. وہ فرمانے لگے کسی موقع پر کہ میرے والد صاحب رحمہ اللہ نے ایک مرتبہ مجھ سے فرمایا کہ یہ جو میں نے تمہیں قرآن کریم حفظ کرایا ہے نا، یہ صرف میں نے اپنی ضرورت کے لیے کرایا ہے، کہ تاکہ کل کو تم پڑھو گے تو اس کا اجر مجھے بھی ملتا رہے گا. سبحان اللہ. ایک بریک لیتے ہیں، ڈسکشن کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. اقرا ٹی وی پر محرم الحرام کی خصوصی ٹرانسمیشن پیغام محرم جاری ہے. گفتگو ہو رہی ہے صدقات و خیرات محرم الحرام کی مناسبت سے، اور آف کورس دین کی تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو کیا ان کی امپورٹنس ہے. سوال جو میں پوچھنا چاہوں گا پروفیسر صاحب آپ سے، یہ بڑا ایک مشہور جملہ ہے، صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، ہمیں سمجھائیے. صدقہ بالکل بلاؤں کو ٹالتا ہے، اور یہ میری یا کسی اور شخص کی بات نہیں ہے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، الصدقۃ رد البلا. وہ بلاؤں کو ٹالنے والا، بلاؤں کو ٹالنے کا سبب ہے. لیکن وہ کس طرح بلاؤں کو ٹالتا ہے، اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ کسی شخص کے اوپر کوئی بلا، کوئی آفت، کوئی آزمائش آ پڑی ہے، وہ صدقہ دیتا ہے، تو صدقہ دینے کی برکت سے وہ آزمائش ختم ہو جائے. یہ بھی ممکن ہے کہ آزمائش ابھی آئی نہیں ہے، وہ صدقہ پہلے دے رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر میں ایک آزمائش لکھی ہوئی تھی. صدقہ دینے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس آزمائش کو ختم فرما دیتا ہے. اسی وجہ سے آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں ایک حدیث پاک میں کہ صدقہ دینے کے لیے اور خیرات کرنے کے لیے مصیبت کا، آزمائش کا انتظار نہ کرو، پہلے سے دے دیے کرو کہ تاکہ آنے والی آفت ختم ہو جائے. پھر اس کے علاوہ ایک بات اور میرے ذہن میں آئی، یہ جو عقیقے کا عمل ہے، بچوں کی ولادت، پیدائش کے اوپر ہم کرتے ہیں، سنت عمل ہے، کرنا چاہیے، جو صاحب حیثیت لوگ ضرور کریں. اس میں بھی حدیثوں میں ایک بات یہ آتی ہے، اس کی افادیت کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے. وہ بھی یقیناً دیکھا جائے تو وہ بھی ایک صدقہ ہی ہے جی ہاں، جو ہم حدیث پاک پہ عمل کر کے کر رہے ہوتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس عقیقے کی برکت سے اس بچے کے اوپر آنے والی آزمائشوں کو اللہ سبحانہ و تعالی ختم فرما دیتے ہیں. تو صدقہ واقعتاً بلاؤں کو، مصیبتوں کو ٹالتا ہے. لیکن یہاں ایک سوال اور بنتا ہے کہ کیا صدقہ تقدیر کو بھی ٹال دیتا ہے، تقدیر کو بھی ختم کر دیتا ہے؟ تو یہ ایک اہم سوال ہے، اس کے اوپر بھی بات میرے خیال میں ہونی چاہیے. میں اختصار کے ساتھ عرض کر دیتا ہوں کہ تقدیریں دو تین طرح کی ہوتی ہیں.
ایک تقدیر وہ ہے جو بالکل اٹل ہے، قیامت کب واقع ہوگی اٹل ہے، کس نے کب فوت ہونا ہے اٹل ہے، کس نے کب پیدا ہونا ہے اٹل ہے۔ لیکن بعض تقدیریں ایسی ہیں، بعض حالات اور واقعات ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کسی اور عمل کے ساتھ معلق کر کے رکھے ہیں، جوڑ کر رکھے ہیں۔ تو بہت ساری چیزیں معلق ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی عمل کے ساتھ جوڑ دی ہیں۔ مثال کے طور پہ انسان بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں یہ لکھا ہوا ہوگا کہیں نہ کہیں کہ اگر یہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ٹھیک ہو جائے گا، نہیں جائے گا تو فوت ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اسباب کی تلاش کا حکم بھی دیتے ہیں، اسباب کو فالو کرنے کے، اختیار کرنے کے حکم فرماتے ہیں۔ درست۔ تو اس چیز میں یہ بات نہیں آتی کہ صدقہ کوئی ایسا وہ عمل ہو گیا ہے کہ وہ تقدیر کو ٹال دیتا ہے، وہ تقدیر کو نہیں ٹالتا، بلکہ وہ جو صدقہ ہے وہ تقدیر ہی کا حصہ ہے کہ جی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو تقدیر کے اندر لکھا ہوا ہے، اسی کے اوپر عمل سبحان ہوا اللہ ہوتا ہے۔ پروفیسر صاحب، بہت خوب۔ مفتی صاحب اگر میں آپ سے پوچھوں طعام و اطعام کی اہمیت، کھانا کھلانے کی فضیلت ہمارے دین کی روشنی میں کیا ہے حضور؟ دیکھیے بنیادی طور پر جب جہنمی جہنم میں جائیں گے تو ان سے سوال ہوگا، اور غالباً 29ویں پارے میں سورہ مدثر کی آیات ہے، ما سلککم فی سقر، کون سی چیز تمہیں جہنم میں لے آئی؟ سقر بھی جہنم کو کہتے ہیں۔ تو وہ پہلا ریزن پیش کریں گے، لم نکو من المصلین، ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے۔ ولم نکو نطعم المسکین، دوسرا ریزن پیش کریں گے، ہم کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ اور 30ویں پارے میں سورہ ماعون میں جو فرمایا کہ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے دیکھا وہ شخص کو جو دین کو جھٹلاتا یوم جزا کو؟ اور پھر اس کے بعد کیا، یدعو الیتیم، یتیم کو دھکے دیتا ہے، ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کے کھانا کھلانے پر ترغیب نہیں دیتا، کنونس نہیں کرتا۔ اور 29ویں پارے ہی کے سورۃ الدہر میں ان لوگوں کے فضائل بتائے گئے، اپریشیٹ کیا گیا، یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، جو کھانا کھلاتے ہیں باوجود کھانے کی محبت، اشتہا اور اشتیاق ہونے کے، مسکین کو، یتیم کو، اسیر اور قیدی کو۔ اور اسی طرح وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، 28ویں پارے میں غالباً سورہ حشر میں بھی فرمایا کہ جو لوگ اپنے نفسوں پر ترجیح دیتے ہیں، انہوں نے کھانا کھلایا تھا، خود بھوک اور شدت تھی۔ تو بنیادی طور پر اگر ہم دیکھیں، کچھ اللہ کی ایسی صفات ہیں جس کو بندے اختیار کر سکتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ کھلانے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها لا نسألک رزقا نحن نرزقک۔ اللہ نے انسانوں کو یہ موقع دے دیا ہے کہ وہ صفات تم بھی اختیار کر سکتے ہو۔ اگر تم کسی کو کھانا کھلاؤ گے، قیامت کے دن کیا ہوگا؟ ایک شخص سے سوال پوچھا جائے گا، آپ سے کھانا مانگا، پانی مانگا، لباس مانگا، کیوں نہیں دیا؟ وہ کہیں گے اللہ ہم سے تو کسی نے، آپ نے نہیں مانگا۔ اللہ فرمائیں گے فلاں بندے نے مانگا تھا، تو اس کو کھلاتا، آج تجھے جنت کی نعمتیں اور پھل ملتے، اس کو پلاتا، آج حوض کوثر کا، سلسبیل کا تجھے پانی ملتا، اس کو لباس پہناتا، آج تجھے جنت کا ریشمی لباس سبحان ملتا۔ اللہ، تو یہ سبحان جو اللہ۔ کھانا کھلانا ہے اس کو معمولی نہ سمجھا جائے۔ ہم جتنے بھی اپنے اکابر کے اور پھر اس سے پہلے تابعین اور جو ہے وہ صحابہ کے اور اہل بیت کے واقعات دیکھتے ہیں، اہل بیت کے واقعات میں یہ بات ہمیں نظر آتی ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک دفعہ ایک صحابی آئے اور کہا کہ جی مہمان ہیں اور کھانا کھلانے کے لیے کئی گھروں میں معلومات کی، کوئی چیز نہیں مل رہی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں خود اس وقت کوئی چیز نہیں تھی۔ اس صحابی کو کہا کہ فلاں یہودی کے پاس جاؤ اور اس کو یہ چیز، کوئی چیز دی، یہ بطور امانت اور گروی رکھوا کر اس سے قرض لو، اس لیے کہ اہل بیت اطہار اور خانواد نبوت سے کوئی سائل آج تک خالی ہاتھ نہیں گیا۔ سبحان جب اللہ۔ اس یہودی کے پاس وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی غالباً چادر لے جا کر صحابی نے بتائی کہ جی یہ ان کی چادر ہیں اور آپ اس کے بدلے میں قرض دے دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ کہنے لگا کہ یہ اتنی مبارک ہستی کی چادر ہے، میں چادر بھی نہیں لیتا،
قرض بھی دیتا ہے اور اس گھرانے والے کے باپ پر ایمان بھی لے آتا ہوں. سبحان تو اللہ. اگر یہ صفات آج ہم میں پیدا ہو جائے آمین. معاشرہ کہاں چلا جائے گا؟ آمین. بہت خوبصورت مفتی صاحب، بہت خوبصورت. پروفیسر صاحب، ایک آخری سوال جو لوگوں کے ذہن میں ہوگا، ان کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ سے پوچھتا ہوں. آج جب کوئی صدقہ خیرات کرنے کے لیے نکلتا ہے اپنے گھر سے، تو اسے 50-100 آپشنز نظر آتے ہیں. وہ کیا چیزیں ہیں جنہیں دیکھ کر مانیٹر کرنے کے بعد ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ دس از دا بیسٹ آپشن؟ دیکھیں، صحابہ کرام میں یہ چیزیں بہت زیادہ عام تھیں، اور وہ کس انداز سے صدقہ خیرات فرمایا کرتے تھے ہمیں وہ دیکھنا چاہیے. وہ کنواں کھدواتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، اور جو مقروض ہیں ان کے قرضے بھی ادا کرتے ہیں، لوگوں کا علاج بھی کراتے ہیں، غلاموں کو، لونڈیوں کو خرید کر آزاد بھی فرماتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے، ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ سوسائٹی میں دیکھنا چاہیے ضرورت کس چیز کی ہے، اور اس ضرورت والے کام میں اپنا پیسہ خرچ کیا جائے. وہی سب سے زیادہ بہترین صدقہ ہے. آپ کے پاس حالات بہت زیادہ ہوں گے اور سامنے بہت ساری ضرورتیں ہوں گی، لیکن جو ایک شخص کی بڑی اشد ضرورت ہو وہ آپ پوری کر دیں. اسی میں ایک بات یاد آئی کہ ہمارے ہاں ایک تصور قائم ہو چکا ہے کہ ہم صدقے میں بکرا ضرور ذبح کریں گے. جی ہاں. ٹھیک ہے جی، آج بکرے کا گوشت 2100-2200 روپے کلو ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک غریب آدمی، اس کو بکرے کے گوشت کی میرے خیال میں شاید ضرورت نہیں ہے. اس کو آپ 2000 روپے دیں 1 کلو گوشت کے، تو شاید وہ 2000 روپے میں گھر کے لیے بہت ساری چیزیں لے سکے. اس کے پاس بہت سارا آٹا آ سکتا ہے، اس کے پاس بہت سارا چاول آ سکتا ہے. تو ہمیں اپنی ترجیحات کو چھوڑ کر، اپنے شوق، اپنے جذبات کو چھوڑ کر، سامنے معاشرے کی ضرورت کو، سوسائٹی کی ضرورت کو دیکھنا چاہیے، اور غریبوں کی ضرورت کو دیکھ کر وہ کام کرنا چاہیے. اور وہی سب سے بہترین صدقہ ہے، اور اسی میں اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا اجر رکھا ہے. بہت سارے لوگ ہیں انہیں راشن کی ضرورت ہے، بہت سارے لوگ ہیں انہیں دواؤں کی ضرورت ہے، بہت سارے لوگ ہیں انہیں کپڑوں کی ضرورت ہے. یا تو آپ کو معلوم ہو کہ سامنے والے شخص ہے اسے لباس کی ضرورت ہے، آپ لباس خرید کے اس کو دے دیں. لیکن اگر آپ کو اس چیز کا علم ہو کہ اسے راشن چاہیے اور آپ اسے کپڑا خرید کر دیں، تو یہ شاید میرے خیال میں کوئی بہت بڑا صدقہ نہیں ہے. کریکٹ. یہاں ہم تھوڑی سی غلطی کر جاتے ہیں، تو ہمیں ان چیزوں کا احساس کرنا چاہیے ضرور. ٹھیک حضور. آخر میں مفتی صاحب سے پوچھنا چاہوں گا، اسلام میں نان مسلمز کی مدد کا طریقہ کار کیا ہے؟ کہ آف کورس ہم جانتے ہیں کہ زکوٰۃ ہم انہیں دے نہیں سکتے، لیکن کیا صدقات اور خیرات میں ان کی امداد کی جا سکتی ہے؟ دیکھیے، گزشتہ سوال سے ریلیونٹ بات یہ ہے کہ کن اداروں کو زکوٰۃ یا وہ بھی connect صدقات کر یا دیں. ڈونیشن دی جائے. ٹھیک ہے. تو دیکھیے، اس کا جو کرائیٹیریا ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو شریعہ کمپلائنس کا پتہ ہو کہ بھائی زکوٰۃ کے مصارف کیا ہے، مستحقین کون ہیں، نفلی صدقہ کہاں اپلیکیبل ہوتا ہے، اور جو نظر وغیرہ ہوتی ہے اس کی کیا صورت اور کیا کرائیٹیریا ہے. اور پھر ان کے اندر ٹرانسپیرنسی ہو، ان کا ایک میکینزم بنا ہوا ہو. بہت سی جگہوں پر زکوٰۃ کو ایڈمن کاسٹ میں استعمال کیا جاتا ہے، جی ہاں. ایڈمنسٹریٹو معاملات میں تنخواہیں دی جا رہی ہوتی ہیں. آپریشنل بہت ایکسپینسز. سے لوگ زکوٰۃ لے کر 2-2 سال بعد دے رہے ہوتے ہیں. اب جس سے آپ نے زکوٰۃ لی، اس کی زکوٰۃ ابھی تک آپ نے مستحق کو نہیں پہنچائی، مالک نہیں بنایا، اور وہ مر گیا، تو اس کی زکوٰۃ تو ادا نہیں ہوئی. بالکل. اس سے سوال ہوگا، اس سے کویسچننگ کی جائے گی. تو بنیادی طور پر علماء یا مفتیان کرام کے انڈر سرویلنس جو ادارے ہوتے ہیں جس میں ٹرانسپیرنسی بھی ہوتی ہے، ان کا ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا اس کو فلفل کر رہا ہوتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان لوگوں کو ڈونیشن اور زکوٰۃ دیں. دوسری بات جو آپ نے کی نان مسلم کی، دیکھیں زکوٰۃ غیر مسلم کو نہیں دی جا سکتی، لیکن جو ہمارے مسلمانوں نے صرف زکوٰۃ کو لی ہوا ہے. قرآن میں زکوٰۃ کے صیغے کم اور انفاق کے زیادہ ہے. انفاق چیریٹی کو کہتے ہیں، اور وہ ہر وقت کیا جائے، صرف رمضان یا محرم میں اس کا انتظار نہ کیا جائے. تو وہ جو نفلی صدقات ہیں وہ غیر مسلموں کو دیے جا سکتے ہیں، بلکہ دیے جانے چاہیے. ان کو آپ اسلام کی طرف موٹیویٹ کیسے کریں گے؟ وہ امپریس کیسے ہوں گے جب آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کریں گے؟ لہذا غیر مسلم کو زکوٰۃ تو نہیں دی جا سکتی، صدقہ اور خیرات اور نفلی عطیات کے ذریعے سے ان کی معاونت کی جا سکتی. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر مفتی فضل سبحان اینڈ پروفیسر اسحاق عالم صاحب، بے حد مشکور. آپ آئے اور آپ نے میری اور تمام دیکھنے والوں کی دینی اور دنیاوی رہنمائی فرمائی. پروگرام کا وقت تمام ہوتا ہے، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.
ہے.